الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجل اللہ یغفر لکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بات وہ ہے جو صدیوں سے امت سے مٹ چکی ہے، زندگیوں سے نکل گئی، خواب و خیال و تصور سے بھی نکل گئی، جس بات کو بھولے ہوئے 1-2 سال نہیں کئی 100 سال گزر گئے۔ مسلمان بھول چکا ہے کہ اس دنیا میں کیوں آیا تھا۔ نہ یہ بات آج مرد کے ذہن میں ہے، نہ یہ آج کسی عورت کے ذہن میں ہے، نہ یہ بات آج کسی جوان کے ذہن میں ہے، نہ یہ آج کسی بوڑھے کے ذہن میں ہے۔ وہ ایسے بھولے کہ یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں نسیاً منسیہ، یا لیتنی مت قبل ھذا کنت نسیاً منسیہ۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے ایسے بھلا دیا جاتا کہ میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، ایسے ہم بھول گئے۔ میری بہنوں، اس زمانے میں، اس دور میں دیندار و بی دین مسلمان اس بات کو ایسے بھول چکا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے الفاظ لائیں، کہاں سے مضمون لائیں۔ جیسے کہ مسلمان اس کی بھولی ہوئی بات یاد دلائیں، بھولا ہوا شخص یاد دلانے پر بات کو یاد کر لیتا ہے، لیکن یہ بھول چکا کہ میں بھولا ہوا ہوں۔ اسے یاد کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ کیا بات ہے جس کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے؟ بات یہ تھی کہ یہ امت نہ ملک بنانے آئی تھی، نہ مال کمانے آئی تھی، نہ دنیا بڑے بڑے نقشے بنانے آئی تھی۔ یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اور یہ اپنے نبی کی نائب امت تھی، اور اس امت کا کام اپنے نبی کے درد و غم کو لے کر چلنا تھا۔ اس امت کے اندر نہ ملک کے جذبے تھے، نہ مال کے جذبے تھے، نہ زیور بنانے کے جذبے تھے، نہ کپڑے لانے کے جذبے تھے، نہ اپنے بچوں کے لیے بڑے بڑے خزانے جمع کرنے کے جذبے تھے۔ میری بہنوں، یہ امت اپنے نبی کے غم اور اپنے نبی کے درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا درد لائے اور کیا غم لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اوحا الی ان اجمع المال ان اکون من التاجرین۔ میرے رب نے مجھے یہ نہیں کہا کہ پیسہ جوڑو، پیسہ کماؤ، تاجر بن جاؤ۔ میرے رب نے مجھے یہ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ میری بندگی کرو، میرے نام پر مٹو یہاں تک کہ موت تیرے پاس آئے۔ اور یہ درد و غم آج امت سے نکلا ہوا ہے۔ آج ہر مسلمان، ہر مرد، ہر عورت مال کا دیوانہ بنا ہوا ہے۔ پیسے کی جو نا ایک دوڑ ہے جس نے ساری انسانیت کو برباد کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غم لے کر آئے تھے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے اور کوئی انسان دوزخ میں نہ جائے۔ نبوی درد و غم اس امت کا وظیفہ حیات تھا۔ یہی اس امت کا کام تھا کہ ہم نہ بیوی کے ہیں نہ بچوں کے ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ ہمارا کام تو اللہ کے دین کو پوری دنیا میں مرتے دم تک زندہ کرتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے۔
ایک وقت تھا جب ماں اپنے بچے کو پروان ہی اس مقصد کے لیے چڑھاتی تھی کہ بیٹا تجھے اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرتے ہوئے مرنا ہے۔ بیوی اپنے ہاتھوں اپنے سرتاج کو روانہ کرتی تھی کہ جا چلا جا، کوئی بات نہیں، دنیا کی جدائی تو مقدر ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مر گئے تو جنت میں تو ملاقات ہو جائے گی اور جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس دور میں امت کے اندر سے یہ غم نکل چکا ہے، جو غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و صحابیت کے ذریعے اس امت کو دے کر گئے تھے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانا، آج اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی محبت، اس کے پیار کی نگاہ ہم سے جو نا وہ ہٹی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اس کے اندر کا غم بن جائے اور مال کے جذبے اور اس کے اندر سے وہ ختم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا در تک ایک ایک فرد کے لیے روئے، ایک ایک امتی کی آپ نے فکر فرمائی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سب کے سامنے، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چاچا ہیں، آپس میں رضائی بائی تھے اور ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، مہربان ساتھی، مددگار بھی تھے۔ جب احد کی لڑائی کا وقت آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا کھڑ جاتا۔ وحشی ایک کافر کا غلام تھا جو پتھر کے اونٹ میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تو اس نے پیچھے سے برچھا مارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں لگا، آنتوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے و شہید ہو گئے۔ کافروں نے ناک کان کھاڑ دیے، سینے کو چیر دیا، کلیجے کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ جب شہداء کی تلاش ہوئی، دیکھو بھائی کون کون شہید ہوا ہے، دیکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چاچا کہاں ہے، تلاش کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے آئے، جب چاچا کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند ہو، اتنا روئے کہ میں نے حدیث شریف میں کہیں بھی نہیں پڑھا کہ آپ اتنا زور سے جو نہ روئے جتنا زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی لاش پر روئے۔ آپ اتنا روئے کہ دور دور تک آپ کے رونے کی آوازیں جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ کتنا غم اور دکھ ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا کے قتل پر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو تسلی اور خوشخبری دے دو، گھبرائیں نہیں، ہم حمزہ کو اپنے عرش پر جو نے یہ اعزاز دیا ہے یہ اعزاز دے دیں گے کہ حمزہ تو اللہ کے رسول کا وہ شیر ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ اپنے چاچا پر نماز جنازہ پڑھی، ایک ایک شہید کا جنازہ لایا جاتا تھا، اٹھایا لا جاتا تھا، یہاں تک کہ 70 شہداء کا جنازہ پڑھایا گیا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سامنے ہی پڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو گھر گھر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کسی کا باپ شہید ہوا تھا، کسی کا چاچا شہید ہوا تھا، کسی کا بھائی شہید ہوا تھا، کسی کا بیٹا شہید ہوا تھا، کسی کا خاوند شہید ہوا تھا۔ انسان ہے، درد ہوتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چاچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو آپ کا مخالف تھا، آپ کے خاندان میں 2 ہی تو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سب تو مخالف تھے، وہ سارے مکے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مدینے میں آئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا پر کون روتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔
آئے آج میرے چاچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے انصار کی عورتوں سے کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھو، ان کے چاچا پر رو۔ ابھی تک زور زور سے رونا حرام نہیں ہوا تھا، اس لیے عورتیں رو رہی تھی۔ انصار کی عورتیں آئی اور جب باہر بیٹھ کر انہوں نے رونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے، کس بات پہ رونے آئی ہو؟ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چاچا پر رونے والا کوئی نہیں تھا، ہم آپ کے چاچا پر رونے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، جاؤ واپس چلے جاؤ، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص پر جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا کتنا غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ غم یہ درد تھا کہ کوئی انسان بھی دوزخ میں نہ جائے، کوئی انسان آگ میں نہ جلے، چاہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قاتل ہی کیوں نہ ہو، ہر آدمی جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے تھے۔ اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ہمدرد کے جذبہ بدلنا چاہتے ہیں۔ ماں کو غم ہے میرا بیٹا مال کھمانے والا بنے، باپ کو یہ درد ہے کہ میرا بیٹا بڑا اونچا آفیسر بنے، بڑا تاجر بن جائے۔ آج مسلمان جو نا مر چکا ہے، ہم ایمانی موت مر چکے ہیں، زندہ لاشیں ہیں جو بازاروں میں چل رہی ہیں، گھروں میں پھر رہی ہیں۔ جب ایمانی زندگی مٹ گئی تو ایک ٹھنڈی آگ ہے جو ہر گھر میں سلگ رہی ہے، اور ٹھنڈے شعلے جنہوں نے ہر گھر کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، دل ہیں کہ جل رہے ہیں، ہڈیاں ہیں کہ خستہ ہو چکی ہیں، مال میں سکون مٹ چکا ہے کیونکہ مسلمان اپنے درد غم وہ بھول چکا ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا وقبلک غنن واسد فقرک، اے میرے بندے تو میرے تابع ہو جا، میں تیرے دل کو سارے غموں سے نجات دے دوں گا اور تیرے دل کو غنی کر کے تیرے فقر و فاقہ کو ختم کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری طرف نہ آیا، میرے ساتھ تو نے جھوڑ نہ بٹایا تو پھر یاد رکھ لے املو قلب کا املو ید کا شغلن، میں تیرے اندر مصیبت بھر دوں گا اور تجھے مصروفیت میں پھنسا دوں گا اور تیرے اوپر مشغولی کے عذاب کو ڈال دوں گا اور تیرے چین سکون کو ہمیشہ کے لیے تیرے چین کو ختم کر دوں گا۔ میرے بہنوں، آج ہر روشن چہرے کے پیچھے بڑی سیاہیاں ہیں۔ ہر انسان نے اپنے چہرے کو مختلف رنگوں سے سجا کر اپنے اندر کی گندگیوں کو چھپایا ہوا ہے۔ دلوں میں یہ سوراخ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اندر سے نکل گیا ہے۔ فرعون والا غم بنا کے حکومتیں ہو، شداد والا غم بنا کے عہدے ہوں، قارون والا غم بنا کے پیسہ اور مال ہو، زیور چاندی اور سونا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر سے سارے یہ غم نکال دیے تھے۔ غم تھا تو صرف دین کا تھا، درد تھا تو صرف دین کا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں جس نے اتنے محبوب چاچا کو شہید کیا، اس پر انسان کو کتنا غم اور رنج ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فرمایا وحشی جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ وحشی بھاگ کر طائف چلا گیا، اب میری نجات نہیں ہے، میں کہاں بھاگوں؟ لیکن قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کی امت کو یہ بتانا تھا کہ میرے درد و غم کو دیکھو، میں کس غم کو لایا ہوں۔ اپنے چاچا کے قاتل کو اسلام پر لانے کے لیے مدینہ سے خصوصی طور پر ایک آدمی کو بھیجا، اسے پیغام بھیجا دو، اے وحشی اگر تو نے کلمہ پڑھ لے گا تو تو بھی جنت میں چلا جائے گا اور تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ ارے وحشی کلمہ پڑھ لے۔ آج ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان تانا دے دے تو ساری زندگی کے بائیکاٹ ہو جاتے ہیں۔ یہاں چاچا کا قاتل ہے، اسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتا ہے کہ کلمہ پڑھ لے تو جنت میں چلا جائے گا۔ وحشی آگے نخرہ کرنے لگتا ہے، کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھنے سے کیا ملے گا، میں نے تو شرک کیا، میں نے تو شراب پی، میں نے تو قتل کیے، میں نے بڑے بڑے برے کام کیے۔ تیرا رب کہتا ہے جو یہ کام کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، میرے کلمے پڑھنے سے کیا ہوگا؟
آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے پاس اس آدمی کو بھیجا کہ اسے کہو میرا رب کہتا ہے الا من تابا، جو توبہ کرے، وآمنا، وہ ایمان لائے، وعمل عملا صالحا، اچھے اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئات وحسنات، اللہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اے وحشی کلمہ پڑھ لے. جواب میں وحشی نے پیغام بھیجا میں اتنی سخت شرطیں پوری نہیں کر سکتا، ایمان بھی ہو، توبہ بھی ہو، اعمال بھی ہو، کوئی اور راستہ ہے تو بتا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، اللہ آپ کو جزا خیر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آدمی بھیجا، فرمایا کہ وحشی میرا رب یہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو تو نہیں بخشوں گا، باقی جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا. اب تو ایمان لے آ. جواب میں وحشی نے کیا، پتہ نہیں تیرا رب مجھے بخشے گا نہیں بخشے گا. اس نے یوں کہا کہ جیسے چاہوں گا تو بخش دوں گا، پتہ نہیں کہ میرے لیے چاہے گا نہیں چاہے گا، بخشے گا نہیں بخشے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آدمی بھیجر کہا وحشی میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، توبہ کر میرے رب، اگر تیرے گناہوں سے جو نا زمین آسمان بھی بھر جائیں لیکن تو توبہ کرے گا اللہ پاک تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وحشی طائف سے نکلا، چہرے کو چھپائے ہوئے چھپتا چھپاتا مدینہ تک پہنچا، اس لیے کہ وحشی کو معلوم تھا جس نے مجھے دیکھ لیا قتل کر دے گا. منہ چھپائے ہوئے مسجد نبوی میں اچانک آیا. صحابہ کرام اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دم کھڑا ہوا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور جناب پھکار اٹھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھی تو وحشی کو دیکھ کر لرز گئے. صحابہ کرام کی تلواریں نکلی اور اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی آ گیا، اجازت دے تو اس کی گردن اڑا دے. وحشی کلمہ پڑھ چکا ہے، جنت کے راستے پہ آ چکا ہے. نبی رحمت نے اپنے چاچا کا درد وہ غم جو سب دبا کر اس کو جنت کا غم لے کر کہا کہ پیچھے ہٹو. ایک آدمی میری امت کا امتی بن گیا کہ ایک آدمی میری امت بن کر وہ کلمہ پڑھ لے، مجھے 1000 کافروں کے قتل کرنے سے اچھا ہے. اس کو قتل مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اسے دیکھتے رہے، پھر انگلی اٹھا کر پوچھا وحشی انتا، تو ہی وحشی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں ہی وحشی ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھو. 8 برس گزر چکے تھے. چاچا کی شہادت کو آدمی 2 سال میں صدمے وہ بھول جاتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں وحشی بتا تو صحیح میرے چاچا کو تو نے کیسے قتل کیا؟ کیفا قتلت عمی، میرے چاچا کو کیسے قتل کیا؟ کہتے ہیں تو میری ہمت تو نہ تھی پر حکم تھا. میں نے سارا قصہ سنایا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے، جو سامنے آتا تھا اسے قتل کرتے تھے. مجھے میرے سردار نے کہا تھا اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. میں نے لالچ میں آ کر آپ کے چاچا کو قتل کیا. جب وحشی نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رونے لگ گئے. وحشی اللہ تیرا بلا کرے، جا، جیسے تو نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا بھی کام کر لے، اور اتنا کر لے کہ میرے سامنے بس اب مت بیٹھنا. تجھے دیکھ کر میرے چاچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے. میرے بہنوں بھائیوں، جس آدمی کے شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے اس کے لیے خواہش ہے کہ یہ بیچارہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جائے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا درد نکل گیا ہے. آج کی مسلمان عورت اپنے خامند کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ تو کیوں نہیں کماتا جیسے فلاں کماتا ہے، تو اپنے بچوں کے لیے ایسے کیوں نہیں بناتا جیسے فلاں بناتا ہے. وہ صحابہ کرام کی عورتیں
یہ نہیں کہتی تھی، وہ اپنے بیٹوں کو یوں کہتی تھی کہ تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید کیوں نہیں ہوتا جیسے فلاں شہید ہوا ہے، تو اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتا جیسے فلاں کے بچے نکلتے. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبصورت تھی، علم و شاعر و شاعری میں مشہور تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے شادی ہوئی. عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے خوبصورت جوان تھے. 30 برس کی عمر تھی، شادی ہوئی تو بیوی کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں سستی آنے لگی، دین کو پھیلانا چھوڑ دیا. میری بہنوں، آپ کو جمع کرنے کا مقصد واعظ و نصیحت نہیں ہے، بلکہ ایک کام کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ مسلمان سے آج اللہ کے دین کی نقل حرکت چھوٹی ہوئی ہے اور اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنا چھوٹا ہوا ہے. دکانوں کی دوڑ، دفتر کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، تجارت کی دوڑ، منصب کی دوڑ ہے. یہ اس امت کی بربادی کے سامان ہیں. میری ماں بہنوں، تم اپنے بیٹوں اور خاندانوں کو ابھارو کہ اپنی آخرت بناؤ. دنیا تو مقدر کی مل ہی جائے گی. اے میرے بیٹے، تو آخرت بنا، اپنی دنیا کی فکر نہ کر. تیرا رزق اس وقت لکھا گیا جب تو میرے پیٹ میں تھا. اب تو اپنی روزی کے فکر نہ کر، تو اپنی آخرت کی فکر کر تاکہ تیری آخرت بنے، ہم بھی تیرے ساتھ جنت میں جا سکیں. ایسی خوبصورت بیوی اور ایسی شاعرہ حضرت عبداللہ رضی اللہ سست پڑنے لگے، باہر نکلنے اللہ کے راستے میں جانے میں سستی آنے لگی. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ترغیب تو دیتی تھی مگر بے سود. جب بیوی کی محبت غالب آئی تو ابوبکر صدیق نے کہا، بیٹا تو اس عورت کی محبت میں اپنے فرض سے غافل ہو گیا، اپنے منصب سے غافل ہو گیا. کیا تو اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ گھر میں بیٹھے؟ نہیں، کلمے کو ساری دنیا میں بلند کرنا ہے. یہ بیوی تیرے ساتھ نہیں رہے گی، اسے طلاق دے دو. جس کی محبت نے تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روکا ہوا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت نہ پڑے، لیکن محبت اتنی شدید تھی. جبکہ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جیسا باپ کہ جس کی ناراضگی رسول اللہ کی ناراضگی تھی. آج میرے بھائیوں، اس وقت کے مرد عورتیں اپنے جذبے پر نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کے منشا پر چلتے تھے. جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب باپ ہیں، یہ تو باپ ناراض ہیں اور یہ ناراض ہیں تو اللہ کے رسول ناراض، اور اللہ کے رسول ناراض ہیں تو اللہ ناراض، بیوی کو طلاق دے دے. مگر اس کے غم میں پریشان رہنے لگے. ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، معلوم نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، تو یہ اشعار پڑھنے لگے. اے عاتقہ، جب تک سورج چمکتا رہے گا، جب تک مشرق سے لے کر مغرب میں نکلتا اور ڈوبتا رہے گا، تیری یاد میرے دل میں تازہ رہے گی. موت تو آئے گی لیکن کبھی تیرا غم میں نہیں بولوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اشعار سنے تو کہا، بیٹا دوبارہ رجوع کر لے. چنانچہ رجوع کر لیا، لیکن اس کے بعد ایسا موقع نہیں آیا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کی محبت میں کبھی پیچھے ہٹے ہوں. چنانچہ طائف کے میدان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تیر لگا، اسی زخم میں تڑپتے تڑپتے جان دے دی. 30 برس کی عمر، جوان بیوی، خود بھی جوان، جذبے بھی جوان، سارے جذبوں پر اللہ کے اور اللہ کے رسول کی محبت پر اس کو قربان کیا. ساری اس کے جذبے، ان کی محبت اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کیا. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا تو بے ساختہ زبان سے یہ اشعار نکلے جن کے ترجمہ یہ ہے، عبداللہ، اب کبھی میرا جسم راحت نہیں پائے گا اور کبھی میرے جسم پر اچھا کپڑا نہیں آئے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے. جب تک بلبل باغ میں چہکتی رہے گی، تیری یاد بھی دل میں ہمیشہ رہے گی. اتنی محبت تھی، لیکن یہ نہیں کیا کہ اپنے خاوند کو پکڑ کر بٹھایا ہو، بیٹھ جا، تو مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. نہیں، یہ بات ان کے سامنے تھی کہ موت تو برحق ہے، الموت حق والحیات باطل. موت حق ہے، زندگی باطل ہے. دنیا میں
کبھی وصال نہیں ہے، دنیا میں فراق ہی فراق ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عیش ما شئت فإنک میت، اے میرے نبی جتنی زندگی چاہیں لے لیجئے مگر موت آپ پر بھی آئے گی۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کر لیجئے یقیناً ایک دن آپ کو جدا ہونا پڑے۔ جدائی یقینی ہے، دنیا میں وصال نہیں ہے، دنیا میں فراق ہے، آخرت میں وصال ہے، دنیا میں جدائی، آخرت میں ملاپ ہے۔ آج یہ غم اور درد ہمارے اندر نکلا ہوا ہے۔ آج مسلمان کے دل میں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا جذبہ مٹا ہوا ہے۔ نماز پڑھ کر بھی مال کمانے کی سوچتا ہے، حاجی بن کر بھی مال کمانے کی سوچتا ہے، مولوی بن کر بھی اس کے اندر دنیا چمکتی دھمکتی ہے۔ مال کی کمائی کے جذبے کے ساتھ ہماری نمازیں ہمیں جنت میں نہ لے جا سکیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من شاب من امتی، کتنے میری امت کے جو نا وہ جوان ہوں گے جنہیں پکڑ پکڑ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کوئی تو ہماری جوانی پر ترس کھائے، لیکن کہا جائے گا کوئی ترس نہیں، تم کلمے کی بے عزتی کرنے والے تھے، کلمے کی بے عزتی کیا ہے۔ آج ورنہ کہ جب آدمی کلمہ پر دنیا کی محبت کو غالب کرے، یہی کلمہ کی جو نا توہین ہے۔ چاہے یہ نمازی ہے، چاہے تہجد گزار ہے، چاہے ہر سال حج عمرہ کرتا ہے، چاہے روزوں کا پابند ہے، لیکن یہ کلمے کی توہین کر رہا ہے، یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو پکڑ پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے کوئی تو ہمارے بڑھاپے کو دیکھے، کوئی ہم پر جو نہ رحم کرے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا میری امت کے کتنی عورتیں ہوں گی جنہیں ننگا کر کے ان کے سروں کے بالوں سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ پکاریں گے ارے کوئی ہمارا پردہ کر دے اور کوئی ہمیں دوزخ سے بچا لے، لیکن کہا جائے گا تم نے دنیا میں کلمے کی توہین کی، آج تمہیں دوزخ کی آگ کا مزہ چکھایا جائے گا۔ جب انہیں دوزخ میں پھینکا جائے گا، دوزخ کی آگ انہیں پکڑنے آئے گی تو سارے مل کر کلمہ پڑھیں گے تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی، پھر آگ ان کو کھانے کے لیے آئے گی، پھر کلمہ پڑھیں گے، آگ پھر پیچھے ہٹ جائے گی۔ دوزخ کا داروغہ مالک کہے گا ارے تجھے کیا ہوا، تو ان کو کھاتی کیوں نہیں ہے؟ وہ آگ کہے گی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، میرا کلمے پر بس نہیں چلتا۔ وہ کہیں گے اچھا اب پکڑ۔ جب وہ آگ پکڑنے کے لیے آئے گی اور وہ کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو ان کی زبانوں پر تالا لگا دیں گے، کیونکہ اس پہ زبان پہ تالا لگ گیا، کیونکہ ارے ظالم تو نے دنیا کی خاطر میرے کلمے کی توہین کی، آج میں تجھے آگ میں جلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ زبان پر تالا کیوں نہیں لگایا؟ 3 دفعہ مہلت دے کر یہ بتایا اگر تو دنیا میں اس کلمے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا تو تجھے دوزخ کی آگ کچھ نہیں کہتی، لیکن تو نے کلمے کو توڑا، تو نے میرے کلمے کی توہین کی، اسے دنیا میں پھیلانا اپنا کام اپنا مقصد نہیں بنایا، آج تجھے اس کا مزہ چکنا ہوگا۔ اور یہ درد غم آج اچھے بھلے نمازیوں کے دلوں سے نکلا ہوا ہے، سب پر کمائی کا بھوت سوار ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر تو ہم اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ مسلمان بھی کہتا ہے پیسہ، کافر بھی کہتا ہے پیسہ، مسلمان کی عورت بھی کہتی ہے پیسہ، کافر کی عورت بھی کہتی ہے پیسہ، پھر ایک مسلمان عورت اور کافر کی عورت کے دل میں کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان مرد اور کافر مرد کے دل میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کرام ان کی بیویاں اور بچوں نے مال و جان کو انہیں قربان کر دیے، مگر ایمان کو قربان نہیں کیے۔ قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ ہم دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں آئے۔ مائیں اپنے بچوں کو بیچتی تھی، بیویاں اپنے خاوندوں کو بیچتی تھی۔ اے خاوند میرے سرتاج نکل اللہ کے راستے میں، بے شک تیری جدائی بڑی شاک ہے۔
اگر اس زمانے کی عورت اپنے سینے پر پتھر رکھتی تو آج دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ انہوں نے قربانیاں دی۔ اگر اس زمانے کی بیوی آج کی بیوی کی طرح ہوتی تو اس زمانے کی جو بیویاں آج کی بیویوں کی طرح ہوتی تو اس زمانے کی ماں آج ماں کی طرح ہوتی۔ آج دنیا میں کوئی کلمہ نہ پڑھتا۔ ان کے بھی جذبات تھے کہ ہمارے گھر والے ہمارے سامنے ہوں، ان کی بھی جذبات تھے کہ ہمارے بیٹے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوں، لیکن انہوں نے سینے پر پتھر رکھ کر کہا جاؤ بیٹا جاؤ، ہم صبر کریں گے۔ ام فضل کے 10 بیٹے تھے مگر ایک بھی ماں کی آنکھوں سامنے نہیں ملا۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں شہید ہوئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں شہید ہوئے، عبیداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں شہید ہوئے، عبد الرحمن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی افریقہ میں شہید ہوئے، اسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمرقند میں شہید ہوئے، کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینبو میں شہید ہوئے۔ سارے بیٹوں کی قبریں مختلف جگہوں میں۔ ایک بیٹا بھی اپنے ماں کے جو نا سامنے جو نا وہ نہیں مرا، مختلف جگہوں میں شہید ہو گئے، مختلف جو اس کے قبریں بن گئی۔ اگر اس وقت کی ماں یہ کہتی کہ میرے بیٹے کے بھی کاروبار بنے اور ہمارے بیٹوں کے بھی زیورات بنے تو آج دنیا میں دین نہ آتا۔ ان کے گھر تو خالی تھے، ان کے گھروں میں کھانے کی روٹیاں نہیں تھی کھانے کے لیے، مگر وہ سارے عالم میں کلمے کو پھیلانے کے لیے جو نہ وہ نکلے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، سب سے لاڈلی بیٹی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، یہ دیکھ کر مجھے سکون ملتا، اتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے مسجد کے دروازے کے سامنے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، دوڑ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا، منبر پر بٹھا کر خطبہ شروع کیا۔ اتنی محبت تھی، باوجود اس کے گھروں میں جو نا وہ فاقہ رہتے تھے۔ اے بیٹی، میرے رب نے تو مجھے کہا تھا کہ چاہو تو سونے چاندی کے پہاڑ تجھے دے دوں گا، لیکن میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ ساری امت کو بتایا کہ اگر یہی مقصد میں تمہارا جو نا بنا دوں کہ پیسہ کماؤ، مال کماؤ، تاجر بنو، زمیندار بنو، تو سب سے پہلے میں اپنی بیٹی اور داماد اور نواسوں کو سونے کے پہاڑ لے کر دیتا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے جذبے بنائے، عورتوں کے اندر سے دنیا کے حرص و لالچ کا جذبہ نکال دیا، مردوں کے اندر سے بھی کمائیوں کے جذبے نکال دیے۔ آج کے لوگ کماتے کماتے جب بال سفید ہو جاتے ہیں تو اونچے اونچے بنگلے کھڑے کر کے اپنی ساری دولت برباد کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم بڑے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ جس کے مال کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے مال کو مردود کرنا چاہتے ہیں اس کے مال سے بنگلے بنواتا ہے، اس کے مال سے بڑے بڑے محلات بنواتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جس کے مال کو ٹکراتا ہے اسے گارے مٹی پہ لگا کر محلات بنواتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے محلات نہیں بنائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی گھر نہیں تھا، لیکن ان کی محبت سے سارے عالم میں ایمان پھیل رہا تھا۔ ایسی ان کی محنت تھی، ایسی ان کی قربانیاں تھی، سارے عالم میں دین پھیل رہا تھا۔ ان کا یہ جذبہ بن گیا تھا کہ ہمیں تو بس اللہ کے نام پر مرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ باپ بیٹوں کو کہتے تھے جاؤ بیٹا اللہ کے نام پر مرو، ہم بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں۔ مائیں کہتی تھی جا بیٹا قربان ہو جا۔ آج کسی ماں کا یہ جذبہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے مرے؟ ماں خواہ کتنی ہی جو نہ گئی گزری کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ کہتی ہے میرا جنازہ میرا بیٹا اٹھائے،
میرے سامنے میرا بیٹا نہ مرے، لیکن صحابہ کرام کی عورتیں وہ مائیں تھی جن کا جذبہ تھا کہ ہمارے بیٹے ہمارے سامنے اللہ کے راہ میں قربان ہو جائے۔ حضرت سلطہ بن عصام رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا پہلے تو شہید ہو تاکہ میں تیری شہادت پر صبر کروں اور مجھے صبر کی وجہ سے جنت ملے، پھر تیرے بعد میں جاؤں، پھر میں قتل ہو جاؤں تاکہ میں تیرے ساتھ پہنچ جاؤں۔ چنانچہ پہلے بیٹا نکلا، شہید ہو گیا، پھر باپ نکلا، باپ بھی شہید ہو گیا۔ جب یہ خبر ملک شام میں پہنچی تو ان کی بیوی حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ سے محل کی عورتیں تعزیت کے لیے آنے لگی۔ حضرت رابعہ نے کیا کہا، اگر تم میری تسلی و تعزیت کے لیے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ، اگر تم مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئی ہو تو میرا بیٹا و خامد دونوں جنت کے حقدار بن گئے، تو مبارکباد دو، مجھے خوشی ہے، غم نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا خامد اللہ کے راستے میں جان قربان کر کے جنت والے بن چکے ہیں، لہذا تم بھی مجھے خوشخبری دے دو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوان بیٹا، انتہائی خوبصورت 20 برس کا جوان تھا۔ یرموک کی لڑائی میں کندھے کو تلوار لگ گئی اور کندھا ٹوٹ گیا، 2 ٹکڑا ہو گیا۔ اسی حالت میں گھوڑے کو لٹا کر واپس آئے، کہا یا ابتا، اے میرے باپ، بس اب میرا آخری وقت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایو شیء تریدھا یا بنیہ، اے میرے بیٹے تو کیا چاہتا ہے کہ تو اپنے رب کے پاس چلا جائے؟ اپنے ہاتھ سے دفن کر کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، کہنے لگے ابو عبیدہ مجھے مبارک دو، میرا بیٹا میرے رب نے قبول فرما لیا۔ انہوں نے بیٹوں کے لیے دکانوں کے جذبے نہیں بنائے، مکانوں کے جذبے نہیں بنائے۔ آج کی عورت اگر اپنے جذبے کو تبدیل کر لے، دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، مگر آج کی عورت ہے جو مرد کو حرام کمائی پر مجبور کر رہی ہے۔ آج کی عورت ہے جو سارے عالم کے مردوں کو ابار رہی ہے، فلاں نے اتنا کمایا، فلاں نے اتنا بنایا، تو نے کیا کیا؟ میرے بہنوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بھی تو عورتیں تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے لیے تیار کیا اور فرمایا بیٹا تیری شہادت مجھے پسند ہے، اگر تو اللہ کے نام پر مر رہا ہے تو اس میں غم کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا اماں پھر مجھے گلے میں لے، میری آج کے بعد میری واپسی نہیں ہوگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نابینا ہو چکی تھی، جب بیٹے سے ملنے لگی تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہنی ہوئی ہے۔ فرمانے لگی بیٹا ایک طرف تو اللہ کے نام پر مرنا چاہتے ہو، دوسری طرف زرہ پہنی ہوئی ہے، یہ زرہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ ذرا اتار دو۔ بیٹے نے کہا اے میری ماں مجھے یہ ڈر ہے کہیں میری لاش کی بے حرمتی نہ کر دیں، اس لیے میں نے زرہ پہنی ہوئی ہے۔ فرمایا ارے میرے جگر کے ٹکڑے سن لے، جب بکری ذبح ہوتی ہے پھر اس کی کھال کھینچو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بکری کو کیا پرواہ ہے؟ جب تو اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا تو تیرے جسم سے جو چاہے مرضی کرے، تجھے اس کی کیا پرواہ ہے؟ چنانچہ ماں نے اپنے بیٹے سے بیٹے کی زرہ اتروائی، ایک کرتا ہے دوتی ہے روانہ کیا۔ اب دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر اللہ کا شیر میدان میں نکلا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایسے جوان تھے کہ اکیلے ہزاروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ ان کو کہا کرتے تھے عبداللہ انسان نہیں ہے، عبداللہ جن ہے۔ اس لیے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کہا تھا کہ جاؤ اسے دفن کر کے آؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جا کر وہ پھی لیا تھا۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھائی وہ دفن کر دیا؟ کہا کہ جی ایسی جگہ دفن کیا جہاں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا لعلک شربتا، کہیں تو اس نے پی تو نہیں لیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو وہ پی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا بس تیرے اوپر دوزخ حرام ہو گئی ہے۔
ایسی خون کی طاقت تھی کہ ایسے جوان تھے کہ جن کی جوانی دیکھ کر لوگ رش کرتے تھے، ماں اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے مرنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ جب چاروں طرف سے تلواروں کا مینا برسا تو ایک پتا سر پر لگا، اس سر سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا جو پاؤں پر گرتا ہوا، تو فرمانے لگے ہم وہ نہیں ہیں جو اللہ کے راستے میں بھاگ جائیں، ہم ان کی پشت پر زخم کھائیں، ہم وہ ہیں جو سینے پر زخم کھا کر اپنے پاؤں کو خون سے رنگین کرتے ہیں، ہم پشت نہیں پھیریں گے، ہم پشت نہیں دکھائیں گے۔ جب گرے اوپر سے تلواروں کا مینا برس رہا تھا، کہنے لگے اسماء، اے میری ماں، اے اسماء، اب تیرے پاس میرے قتل کی خبر آنے والی ہے، میرے قتل کی خبر آپ کے پاس ابھی آنے والی ہے، میرے پر مت رونا، میں دنیا پر نہیں مرا ہوں۔ آج کا مسلمان دنیا پر مر رہا ہے، انگلستان سے تابوت آ رہا ہے، فلاں مر گیا، اجے یہ انگلستان کیوں گیا تھا؟ جی کمائی کے لیے گیا تھا۔ امارات سے تابوت آ رہے ہیں، سعودیہ سے تابوت آ رہے ہیں، کیوں تابوت آ رہے ہیں؟ کمائی کے لیے دکا کھاتے کھاتے وہ پھرتا رہا، وہاں مر گیا۔ مسلمان غیرت والا تھا، اللہ کے نام پر مرتا تھا، دولت اس کے پاؤں کی جوتی تھی۔ اے ماں، میں نے اپنے حسب اور دین کی حفاظت کی ہے، میں نے تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نبھایا ہے، اب میری موت پر رونا نہیں ہے۔ دشمنوں نے قتل کر کے لاش کو سولی پہ لٹکا دیا، کئی دن گزر کے لاش سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ ایک روز وہاں سے گزر ہوا، دیکھا تو بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ فرمایا ابھی اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا۔ پھر کہا ارے ظالمو، اس کی لاش کو کیا کرو گے؟ یہ تو میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنے ہاتھ سے دفن کروں۔ چنانچہ انہیں لاش دے دی گئی، خود غسل دلوا کر دفن فرمایا، اور پھر ایک ہفتے کے بعد صدمے کی وجہ سے خود بھی انتقال فرما گئے۔ اے میرے بھائیو، آج ہمارے اندر کمائی کے جذبے ہیں، ایمان کے جذبے تو مر چکے ہیں۔ آج ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ نہیں ہیں، کوئی تاجر بن کے زندہ ہے، کوئی سراپا بازار کا بیوپاری بن کر زندہ ہے، کوئی نمک منڈی کا تاجر بن کر زندہ ہے، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا تاجر بن کر زندہ ہے، کوئی ڈاکٹر بن کر زندہ ہے، کوئی انجینئر بن کر زندہ ہے، مگر محمدی بن کر زندہ ہونے والا جو نظر نہیں آتا۔ ہمارے جذبے ہی مٹ گئے، کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے روزہ رکھے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا۔ بھائی سب کچھ کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو اپنا غم بنا لیا ہے کہ نہیں ہے؟ تبلیغ ایک غم اور ایک درد ہے۔ مسلمان کے دل سے دنیا کمانے کا جذبہ نکل کر اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کا جذبہ زندہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کی آخری کنارے پر خبر بن جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ دور سے دور ہماری قبریں بنا دے، دور سے دور ہمیں اپنے راستے میں موت دے دے، جہاں جا کر یہ مرے گا وہاں سے لے کر اس کے گھر تک اللہ پاک ایک موتی کا محل بنائے گا۔ میرے بھائیو، آج یہ جذبے نہیں ہیں، ہم اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے مر جائیں، بیوی بچے سامنے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی تھے، 33 برس کی عمر تھی، پہلے حبشہ ہجرت کی، وہاں کے دھکا کھائے، مکہ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، صرف دین کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، کئی برس تک حبشے میں رہے۔ 5 ہجری کو مدینہ تشریف لائے، خیبر کے فتح کے موقع پر واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے اتنے خوش ہوئے، فرمانے لگے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یوں محسوس نہیں ہوتا کہ فتح پر زیادہ خوش ہوں یا تیرے آنے کی خبر پر زیادہ خوش۔
اتنی زیادہ خوشی ہوئی، لیکن ابھی 2 برس ہی اپنے پاس رکھا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو ملک شام میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھیج دیا، اور کہہ دیا کہ زید امیر ہیں، وہ شہید ہوئے تو جعفر شہید ہیں امیر ہیں، وہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ مؤتہ کے میدان میں پہنچے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو شیطان سامنے آ گیا۔ تمثل له شیطان کبھی کبھی انسان کے شکل میں سامنے آ جاتا ہے، جن پر اسے گمراہ کرنے کے لیے وسوسے سے وہ زور نہیں چلتا، تو پھر باقاعدہ انسانی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جعفر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جوان خوبصورت بیوی ہے، تو اس حال میں مر رہا ہے، کچھ سوچ تو صحیح۔ دنیا کی تمنا دلانے آیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن اب میرے سامنے آیا ہے، جبکہ یہاں زندگی موت کا معرکہ ہے، یہاں بیوی بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اللہ کے رسول کے نام پر قربانی کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے، دل میں خیال آیا کہیں بیوی بچوں کی محبت مجھے بھگا نہ دے۔ گھوڑے سے اترے، گھوڑے کے پاؤں کو کھاڑ دیا۔ سب سے پہلے جس نے اپنے گھوڑے کو قتل کیا، کہیں میں پیچھے نہ بھاگ جاؤں، وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اب تلوار ہاتھ میں لی اور یہ اشعار پڑھ لیے، اے جنت تو کتنی پیاری ہے، اے جنت تیرا پانی کتنا میٹھا ہے، اے جنت تیرے چشمے کیسے عمدے ہیں، اے جنت تیرے میں رہنا کیسا اعلیٰ ہے، اے جنت تو کیسی خوبصورت ہے، اے جنت تیرے محلات کیسے عالی شان ہیں۔ جنت کو یاد کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا ہاتھ کٹا، پھر 2 ہاتھ کٹے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، فرمایا ہائے جعفر شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ ان کے دونوں بازو اللہ کے نام پر کٹ گئے، اللہ نے ان کے دونوں بازوں کو بدلے میں ان کو دو پر عطا کیے، ان کے ساتھ وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو شخص صحابہ کرام والے درد کو اپنا درد بنائے گا، اللہ پاک اسے بھی جنت میں صحابہ کرام کے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی رات اس کو دے دی جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت کا ایک مرد اپنے جنت کی حوروں کے ساتھ بیٹھا ہوگا، کئی برس گزر جائیں گے کہ اس کے اوپر ایک نور کی چمک اٹھے گی، اوپر دیکھے گا تو ایک جنت کی حور اسے پکار رہی ہوگی، آپ ہمارے پاس بھی تو آئیے۔ وہ اس کے پاس جائے گا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ اس کے پاس بیٹھا ہوگا تو اوپر سے ایک اور نور کی چمک اٹھے گی، وہ اوپر دیکھے گا تو ایک اور جنت کی حور اسے پکار رہی ہوگی، آپ ہمارے پاس بھی آ جائیے۔ وہ اس کے پاس چلا جائے گا، پھر اس کے پاس بیٹھا رہے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسا محسوس ہوگا جیسے سورج چمک رہا ہو، ساری جنت روشن ہوتی چلی جائے گی۔ وہ حیران ہو کے دیکھے گا یہ روشنی اور نور کہاں سے اٹھا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کی مومن عورت جو اس کی بیوی تھی وہاں سے اوپر کے درجے میں دیکھ کر ہنس رہی ہے، اس کے ہنسنے پر ساری جنت نور سے روشن ہو رہی ہے۔ میری بہنوں، آج تو یہ جذبے ہی ختم ہو گئے۔ مردوں کو پٹی چڑھائی، کمائی کے بھوت نے مسلمان کے ایمان کا جنازہ نکال دیا۔ عورتوں کے جذبے سے زیور اور کپڑے تک محدود ہو گئے۔ ہم نے تو ایمان پر مرنا، ایمان پر جینا، ایمان پر اٹھنا، اپنی اولاد کو یہ جذبے پیدا کرنے ہیں، اپنے گھر والوں کے اندر یہ جذبے پیدا کرنے ہیں۔ آج سادہ کپڑا پر صبر کرو، اللہ جنت کے 70 جوڑے پہنائے گا۔
جنت میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور جنت والوں کے لیے زیور بنا رہا ہے، اور جب تک قیامت آئے گی وہ فرشتہ زیور بناتا رہے گا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو زیور پہنائے گا، اپنے ہاتھ سے جنت کے چشموں کا پانی پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ لے میرے بندے اور بندی پی لے اس زندگی کی دعوت آج مسلمان کے دل سے نکلی، چھوٹی ہوئی ہے، اس کو تقریروں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اس کو واعظ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ تبلیغ میں نکل کر اس درد کو اپنا لو۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر نہ کرو کہ ان کی روزی کا کیا ہوگا، ان کے بارے میں یہ فکر کرو کہ ان کی خبر کا کیا ہوگا، ان کے حشر کیا ہوگا، ان کی آخرت کا کیا ہوگا۔ اس درد کو اپناؤ کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اس رخ پر لانا ہے، یہ جنت والے بنے اور یہ آخرت والے بنے، یہ دنیا کو لے کر نہ چلیں بلکہ آخرت کو لے کر چلنے والے بن جائیں۔ ایک عورت آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کو پتا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ اللہ کے نام پر قربان ہو گیا، مجھے بتائیے وہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے تو صبر کروں، دوزخ میں ہے تو میں فریاد کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا سوچتی ہے کہ وہاں ایک نہیں بے شمار جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں پھر رہا ہے، وہ تو جنت میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جذبے ہمارے اندر نکل گئے۔ ہم ایک عظیم مقصد کے لیے دنیا میں آئے، ہمیں جو نبی علیہ السلام کا درد تھا وہ ہمارا درد بن جائے، جو نبی علیہ السلام کی فکر تھی وہ ہماری فکر بن جائے، جو نبی علیہ السلام کی نیت تھی وہ ہماری نیت بن جائے۔ نبی علیہ السلام 24 گھنٹے کا امام ہے، ہم جب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام کی نیت اور ہوگی، ہماری نیت اور ہوگی تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ امام کی نیت ظہر کی ہے، ہم عصر کی نیت کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو 5 وقت نماز کا امام ہے، اس کی اقتداء واجب ہے۔ نبی علیہ السلام ہمارے 24 گھنٹے کا امام ہے، آپ علیہ السلام کی اقتداء۔ نماز تو پڑھ لیا، روزہ رکھ لیے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اچھی بات ہے، اچھے اعمال ہیں، کرنے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو نبی علیہ السلام کے غم کو اپنا غم بنا لیں۔ کیسے آپ تڑپتے تھے امت کے لیے کہ ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ دن میں بھی یہی محنت، رات میں بھی یہی محنت، صبح بھی یہی محنت، شام میں بھی یہی محنت، ایک ایک کے پیچھے جا رہے ہیں، ایک ایک کی فکر کر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے رو رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، اس امت کے لیے رو رہے ہیں کہ امت جہنم سے بچ جائے۔ یہی غم کو صحابہ کرام کے مردوں اور عورتوں کے اندر یہ غم کو منتقل کر دیا، ان کا بھی یہی درد غم، ان کی بھی یہی فکر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، ان کی قبریں پوری دنیا میں بن گئی۔ وہ کیوں گئے تھے؟ مال کمانے کے لیے گئے تھے، تجارت کے لیے گئے تھے، پیسے کمانے کے لیے گئے تھے؟ صحابہ کرام دنیا کو تو منہ ہی نہیں لگاتے تھے، فکر مند تھے تو آخرت کے بارے میں فکر مند تھے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، آپ نے فرمایا کہ حاضرین کو چاہیے غائبین تک دین کو پہنچائے۔ صحابہ کرام نے دین کو پہنچایا، مردوں نے بھی یہ قربانیاں دی، عورتوں نے بھی یہ قربانیاں دی، بچوں نے بھی یہ قربانیاں دی۔ گھروں میں یہ آواز چلتی تھی، گھروں میں یہ مذاکرہ ہوتے تھے کہ اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے، اللہ کا کلمہ ہر گھر تک کیسے پہنچ جائے۔
ہر ایک کی یہی فکر تھی، ہر ایک کا یہی جذبہ تھا، اس لیے پوری دنیا میں اس وقت دین پھیل گیا تھا۔ ان کی یہ قربانیاں تھی۔ اگر صحابہ کرام اس وقت قربانیاں نہ دیتے، وہ بھی یہی سوچتے میرا گھر، میرے پیسے، میری سواری، میری بیوی، میرے بچے، تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ تو ان کی یہ قربانیاں تھی، سارے جذبوں کو قربان کر دیا۔ وہ چاہتے بیٹے ہمارے سامنے ہو، بیوی ہمارے سامنے ہو، اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا رہیں، اچھے گھر ہوں، اچھے کپڑے، کون یہ نہیں چاہتا ہے؟ لیکن وہ عقل مند تھے کہ ہاں رہنا نہیں ہے، جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو پورا کریں۔ رہنے کی جگہ تو آخرت ہے، جنت ان کے سامنے تھی، آخرت ان کے سامنے تھی، بڑے عقل مند لوگ تھے۔ آج ساری زندگی اسی مال پہ لگا دو اور اس دنیا میں خالی ہاتھ چلے جاؤ، اور اس کا حساب بھی دینا ہے۔ آج اپنے رخ کو ہم تبدیل کر دیں، ہم تھوڑا اس کو تھوڑا بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب بھی موقع ہے، اللہ پاک نے اب بھی ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دین کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کی کوشش کریں، ایک ایک مسلمان کی فکر کریں، ایک ایک مسلمان کو اللہ پاک کے حکموں پر کھڑا کر دیں، ایک ایک مسلمان کی زندگیوں میں اللہ کے احکامات ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت ہر مسلمان کی زندگی میں ہو۔ یہ اس امت کا کام ہے، یہ اس امت کی فکر ہے۔ آج یہ فکریں ختم ہو گئی، یہ جذبے ختم ہو گئے، اس لیے آج پوری دنیا میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ایمان بنانے کی فکر نہیں ہے، نمازوں کو بنانے کی فکر نہیں ہے، اخلاق کو بنانے کی فکر نہیں ہے۔ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نبیوں والا کام ہر امت کے ذمہ ہے، ہر کلمے والے کے ذمہ ہے کہ ایک ایک امتی کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے۔ یہ اصل ذمہ داری ہے۔ مقدر کی روزی مل جائے گی، جب ماں کے پیٹ میں تھے ہماری روزی لکھ دی گئی ہے، نہ اسے زیادہ ہوگا نہ اسے کم ہوگا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ آپ نماز پڑھیے، گھر والوں کو نماز کا حکم دے دیے، رزق کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے، رزق ہم دے دیں گے۔ رزق کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے۔ وَرِزْقُكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری روزی آسمانوں میں، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے۔ ہر ایک کو یہی فکر ہے، ہر ایک کی یہی سوچ ہے، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، سب کی فکریں یہی ہے۔ فکر یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کا کلمہ کیسے پوری دنیا میں پھیل جائے، اللہ کا نام پوری دنیا میں کیسے جو نا زندہ ہو جائے، ہر ایک اللہ پاک کا نام لینے والا بن جائے، ہر ایک کا جذبہ بھی یہی ہو، دنیا کمانے کا جذبہ نکل جائے۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے تو دین کی ہے، اور دین کی محنت ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو اس کام کے لیے چنا ہے، قبول کیا ہے۔ ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کریں گے، اور اللہ پاک کے راستے میں ہم سب نکلیں گے، وقت لگائیں گے۔ اس کے لیے جو نا سب ارادہ کریں اور خوب اس کی محنت کریں کہ اللہ پاک کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔